بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ یہ سورۃ حامیم مشہورہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ فما اوتیتم من شیء، بس وہ کچھ جو تمہیں دیا گیا ہے، کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ اس آیت کا جو مضمون ہے وہ زہد کا مضمون ہے، دنیا سے بے رغبتی کا مضمون ہے، اور فکر آخرت کا مضمون ہے، اور اس مضمون کا ماقبل کے مضامین سے تعلق یہ ہے کہ اسی صورت میں فرمایا تھا کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، آیت نمبر 20۔ وہاں آیت نمبر 20 میں یہی عنوان ہے، اور پھر اسی صورت میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اگر رزق کی فراخی اور کشادگی کرتا تو لوگ سرکشی اختیار کر لیتے۔ ان دو مضامین کے بعد اب مناسب یہی ہے کہ یہ مضمون دوبارہ دہرایا جائے، تو بتایا گیا دنیا میں جو کچھ ہے وہ متاع ہے، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا۔ متاع کا مطلب کیا ہے؟ فائدے کی چیز، تو یہ دنیا فائدے اور ضرورت کی چیز ہے، اور پھر ختم ہونے والی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہوگا تو زندگی کے خاتمے سے پھر یہ سامان، یہ متاع اور یہ فائدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جہاں تک اس کی حیثیت ہے وہ تو متاع کی ہے، فائدے کی ہے، فائدے کی چیز ہے، لہذا اس سے وہ فائدہ جو کہ حلال ہے اور ضرورت کا ہے وہ فائدہ حاصل کرو، لیکن وہ متاع جو دنیا کی زندگی جو فائدے کے سامان ہے اور متاع ہے، اس کو مقصود بنا لینا، اسی میں کھو جانا، اس کی حقیقی حیثیت سے غافل ہو جانا، مذموم چیز یہ ہے۔ گویا یہ متاع کے لفظ کے اندر دو مطلب ہیں، ایک متاع محمود ہے اور ایک متاع مذموم ہے۔ دنیا
دنیا کی زندگی متاع ہے تو فائدہ لو، متاع ہے تو متاع ہی سمجھو، اس کو مقصود نہ بناؤ۔ اس لیے تقابل میں فرمایا کہ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ثواب، جنت اور اخروی نعمتیں، وہ خیر بہتر ہے، اور وہ ابقا وہ باقی بھی ہے۔ خیر کا مطلب ہے بے اعتبار کیفیت کے اور کوالٹی کے وہ بہتر ہے، اور ابقا کا مطلب یہ ہے کہ بے اعتبار کمیت کے اور کوانٹٹی کے بھی وہ بہت ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وہ خیر ہے کہ اس کا نفع وہ ایک خالص نفع ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی وہ ابقا ہے۔ تو خیر ذاتا لخلوص نفعه وابقا زمانا تفسیر روح المعانی۔ تو دنیا متاع ہے اور آخرت خیر و ابقا ہے، مگر یہ کن کے لیے؟ آخرت کی یہ نعمتیں کنہیں حاصل ہوں گی؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہاں اب 9 صفات ذکر کی جا رہی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نجات کے اور اخروی انعامات کے لیے صفات 9 ہے، 9 صفات۔ یہ آخرت بہترین اور باقی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ 2 صفات ہے اس آیت میں، ایمان، توکل۔ توکل بھی ایمان کا ایک حصہ ہی ہے، اور آگے مزید صفات جو ذکر ہو رہی ہے وہ بھی ایمان کا کمال ہی ہے، مگر ابتدا تو اسی سے ہے کہ وہ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت کو مان لے، یہ ایمان ہے، اور شرک چھوڑ دے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر اس ایمان میں ان کا لیول، ان کا درجہ ایسا بلند ہو کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے اور ان کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ یہ جو لفظ توکل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اپنا وکیل بنانا، توکل ہے۔ اور وکیل بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنا کام کسی اور کو سونپ دے کہ میرا یہ کام تم کرو، اس کو کہتے ہیں وکیل بنانا۔ اور وکیل جب دوسرے کو بنایا جاتا ہے تو اس میں یہ خیال ہوتا ہے، اور یہ صفات پیش نظر رہتی ہیں، کہ میں جس کو وکیل بنا رہا ہوں، میں اس کام کو اتنا نہیں جانتا جتنا یہ وکیل جانتا ہے، اور یہ طاقت و قدرت بھی رکھتا ہے، اور یہ میرے بارے میں مخلص بھی ہے۔ کسی کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر، سمجھدار سمجھ کر، علیم سمجھ کر، قدرت والا جان کر اس کو اپنا کام سونپا جاتا ہے۔ اب اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، میں نہیں قادر، تو قادر ہے، اور اے اللہ
یہ ہے توکل۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جتنا کام کرنے کا حکم دیا ہے اتنا تو بندہ کرتا ہے، لیکن بھروسہ اس کا اپنے اوپر نہیں، نہ اپنے علم پر، نہ اپنی قدرت پر، نہ اپنی حکمت پر، بلکہ اللہ کو ہی علیم، قدیر اور حکیم سمجھ کر کام اللہ کے حوالے کرتے۔ اب اللہ کے حوالے کرنے کے بعد بندے مومن مطمئن ہوتا ہے کہ میرے جو بھی کام ہیں وہ میں نے ایسی ذات کے حوالے کیے ہیں کہ جس سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہ خیرخواہ بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، بس اسی کے حوالے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ وکیل اس معنی کا ساتھ ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد للذین آمنوا، اس میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے اس مرد مومن نے جو کہ آخرت کے ثواب کا امیدوار ہے اپنے سارے کام امور دنیاویہ کے اللہ کے حوالے کر دی، اس اعتبار سے کہ مؤثر حقیقی اللہ ہے اور نتیجہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور سب اللہ کے پاس ہے۔ اس طرح اس کو ایک اطمینان اور توجہ اللہ اور تعلق باللہ کی خوبی مل جاتی ہے۔ اور تو توکل کے نتیجے میں اس نے اپنے تمام تر کاموں میں جائز اور ناجائز کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ میں تو یہ فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس میں کیا کروں اور کیسے کروں، اس میں کیا قانون اور کیا ضابطہ اور کیا اصول ہو، اس کے لیے میں رجوع کرتا ہوں اپنے اللہ کی طرف۔ جو قانون، جو اصول، جو ضابطہ میرے اللہ نے میرے لیے وضع کیا ہے، میں بس اسی کو صحیح سمجھتا ہوں، چاہے میرا نقصان ہو، میرا فائدہ ہو۔ اس نے حلال حرام جائز ناجائز کرنے نہ کرنے کے لیے اللہ کے حوالے کر کے فحکمہ الی اللہ، سورۃ الشورى کے مضمون سے اس مطلب کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ وہ صرف ایمان نہیں لے کر آ جاتے، بلکہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کرنے نہ کرنے، اوامر اور نواہی، جائز اور ناجائز، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پر توکل کیا اور ان احکام کو اللہ کے حوالے کیا۔ تو یہ توکل احکام میں، توکل احکام میں، اور توکل میں اعتبار ثواب کے بھی کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ چونکہ اللہ کے لیے کیا تو اب ہمیں اللہ پر ہی امید ہے کہ وہ اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے، کبھی اللہ کے حوالے کہ اللہ یہ اجر عطا فرمائے۔ لفظ توکل کو اس وکیل اور اللہ کو وکیل مان کر اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرنے کا مفہوم جان کر اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایمان میں مختلف ہو۔ اس کے نتیجے میں اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے کہ کام اللہ کے حوالے اور اجر اللہ ہی عطا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں بندہ اپنے عملی اور فکری زندگی کے اندر بھی پختہ ہوتا ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو گویا کہ شرک نہیں کرتا، ایمان لاتا ہے، اور صرف شرک نہیں بلکہ ریاکاری بھی نہیں کرتا، شرک جلی سے بھی محفوظ ہے، شرک خفی سے بھی محفوظ ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ دو خوبیاں اس آیت میں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ،
بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں، هُمْ يَغْفِرُونَ تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب صفت نمبر 3، 4 اس آیت میں 2 صفات، يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ یہ ایک ہے، اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ یہ دوسرا ہے۔ يَجْتَنِبُونَ اور يَغْفِرُونَ، گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے اجتناب کرتے، اور کوئی چھوٹا سا گناہ بھی نہیں کرتے، یہ تو بہت مشکل ہے، خدا آسان کر دی صفت کے بڑے بڑے گناہوں سے تو پوری طرح اجتناب کرتے ہیں۔ بڑے گناہ، سخت سزا والے گناہ، سخت وعید والے گناہ، شرک، قتل، والدین کی نافرمانی، زنا، وہ گناہ کہ جن کے بارے میں شریعت نے وعید ذکر کی ہے، جس پر حدود نافذ ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، اور وہ گناہ جس کا نقصان اس کے برابر ہو، تو وہ بڑے گناہ ہیں، کبائر الاسم۔ اور پھر ان گناہوں میں 2 قسم کی اقسام ہیں، والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ کچھ گناہ تو وہ ہیں کہ عقل بھی اس کو برا کرے، وہ فواحش ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، دھوکہ ہے، اس کو سب غلط سمجھتے ہیں۔ یہ انتہائی درجہ کی بے حیائی ہے کہ وہ کام جس کو ہر عقل سلیم، عقل انسانی اس کو غلط قرار دے رہی ہے اور شریعت نے بھی اس کو منع کیا ہے، ان گناہ پہ انسان جری ہو، یہ والفواحش۔ اور پھر یہ نہیں کہ اپنی ذات کے اندر گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور دوسروں کا بھی خیال ہوتا ہے، اوروں کی بھی وہ خیر خواہی کرتا ہے، اور اس خیر خواہی کا ایک مظہر یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں۔ تو وہ 3 قسم کے گناہوں کا ذکر اس آیت میں ہوا، 3 قسم کے گناہوں کا ذکر، ایک کبائر الاسم، ایک الفواحش، ایک اذا ما غضبوا۔ 3 یا تو اس معنی میں کہ بڑے گناہ ایک عام ہے، پھر اس کے 2 اقسام ہیں، اس لیے کہ جو گناہ ہوتے ہیں تو گناہ میں انسانی نفس کے اندر ایک قوت غضب ہے، ایک قوت شہوت ہے، تو قوت شہوت بے لگام ہو جائے تو فواحش والے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور قوت غضب بے لگام ہو جائے تو پھر مزید فساد اور گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو فواحش اور اذا ما غضبوا دونوں قسم کی قوتوں کو جب وہ کنٹرول کریں گے تو یجتنبون کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ اسی طرح ایک وہ گناہ ہے جو کہ بدعات اور خرافات اور شبہات پر مشتمل، تو وہ کبائر الاسم میں آ گئے، اور پھر فواحش اور غضبوا اسی طرح قوت شہوت اور قوت غضب کی گناہ۔ بہرحال آخرت ابقا اور خیر اور ابقا ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف ایمان اور توکل کرنے والے مثبت اعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ ان برے اعمال سے بچتے ہیں، وہ یہ صفات سلبی انداز میں۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ اس آیت
آیت میں مزید 4 صفات ہیں، یعنی صفت نمبر 5، 6، 7 اور 8۔ والذین، ایمان کے بعد، اور یہ وہ لوگ ہیں استجابوا لربہم جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ استجابوا لربہم، استجابوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح انقیاد اور تابعداری کرتے ہیں، جو رب نے کہا مان لیا اور فوراً تسلیم کر دیا، ان کے اندر چون چرا نہیں بلکہ تسلیم کی صفت ہے۔ والذین استجابوا لربہم، تو ایمان میں بھی انقیاد تو ہوتا ہے، مگر اس کے بعد والذین استجابوا کی صفت کو لا کر اشارہ ہے کہ وہ ایمان لا کر فارغ نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ ان کا مزاج پورے انقیاد کا اور اتباع کا اور اطاعت کا بنتا ہے۔ اور پھر اس صفت کے اندر امام راضی نے تفسیر کبیر میں یہ بھی نقطہ لکھا ہے کہ اس استجابوا لربہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ رضا بالقضاء کی صفت ہے کہ رب کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، یعنی بس رب نے جو فیصلہ کر دیا تو وہ اس فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، یہ رضا بالقضاء ہے۔ تو پھر یہ گویا کہ توکل اس کی طرح ایک مستقل صفت ہے کہ یہ استجابت والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وَأَمْرُهُمْ، اور ان کے معاملات، امر بنا معاملہ، شورا مشورے والے ہوتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ، ان کا معاملہ شورا مشورہ ہوتا ہے، یعنی وَأَمْرُهُمْ ذُو شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات مشورے والے ہوتے ہیں، بَيْنَهُمْ، آپس میں اپنے درمیان۔ کون سا معاملہ؟ امر کا لفظ تو معاملے کو شامل ہے، ظاہر ہے کہ وہ معاملہ جو قابل مشورہ ہو، وہ معاملہ جو منصوص اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو، اس کو تو مشورے کی ضرورت نہیں۔ مشورہ ان امور میں ہوگا جو کہ قابل مشورہ ہو اور وہ غیر منصوص ہو۔ تو ان کے معاملات، چاہے وہ معاملہ ان کا جہاد کا ہو یا معاملہ ان کا دعوت کا ہو، اور چاہے وہ معاملہ ان کے آپس میں دنیاوی زندگی کے کسی اجتماعی معاملے کا ہو، مگر مسلمانوں کا اور ان اللہ والوں کا اور ان آخرت والوں کا مزاج اور ان کی خوبی اور ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے درمیان میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا ذکر کیا، یہ اس شورا اور مشورے اور مشاورت کی اہمیت پر دلیل ہے کہ یہ عبادات کے ضمن میں اس کا ذکر کیا کہ اس کو صرف اپنا ہی کوئی معاملہ سمجھ کر ٹال مت دو، بلکہ جیسے نماز ایک عمل ہے، عبادت ہے، ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جس طرح ضروری اور اس کے فوائد اور اہمیت ہے، ایسے ہی شورا اور مشورہ بھی ضروری، اہم اور مفید ہے۔ شورا کا جو لفظ ہے وہ عربی میں شار یشور، باب نصر ینصر، اس کا مطلب ہوتا ہے
چھتے سے شہد لینا، واشتار العسل، چھتے سے شہد لیا، تو بہت سے لوگوں کی مفید آراء کو حاصل کرنا مشورہ ہے۔ امام راغب نے لکھا ہے اور علمانی نے نقل کیا ہے کہ اشورا استخراج الرأی بمراجعۃ البعض الی البعض، شورا کا مطلب ہے رائے لینا، رائے حاصل کرنا کہ تیری کیا رائے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مشورہ۔ تو ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو کہ جس کے کچھ منفی مثبت پہلو ہوں، جس پر کوئی آیت تو نازل ہوئی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی منسوخ حکم نہیں ہے، کوئی قطعی نہیں ہے، مگر وہ زندگی کے معاملات سے متعلق ہے اور معاملہ اجتماعی نوعیت کا ہے، تو ایسے میں اس معاملے کو میں وہ کس پہلو پر جا کر عمل کرے اور کس قسم کی تدبیر اختیار کرے، تو اللہ والے وہ اس میں مشورہ لیتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اجتماعیت کے اندر الفت اور محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض باتیں اگر سامنے نہیں ہوتی تو وہ صحیح اور درست رائے سامنے آ جاتی ہے، کمی کمزوری اور کوتاہی کا پتہ چل جاتا ہے، اور دماغ اور عقل روشن ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص اگر بغیر مشورے کے کوئی کام کرتا ہے تو بعد میں ندامت اٹھانی پڑتی ہے، اور اس منمانی کے نتیجے میں ایک قسم کا تکبر اور ایک قسم کی بے انصافی پیدا ہوتی ہے کہ جب معاملہ مشترک ہے تو تم پوچھو، دوسروں کی بھی رائے لو۔ جب آپ کو ایک کام کرنا تھا اور آپ تو عقل کل نہیں تو کچھ اوروں کی بھی رائے دے دیں، تو بعد میں اس کام کے اندر خوبی بھی پیدا ہوتی ہے اور بے انصافی بھی نہیں ہوتی، اور ذاتی رائے چلانے کا مقصد آخر ہے کیا؟ یا تو اس کی اپنی کوئی غرض ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی ذاتی رائے پہ چلا ہے، اور کسی اور کا حق مانگنا چاہتا ہے، یا دوسروں کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتا، حقیر جانتا ہے۔ تو ذاتی اغراض اور مفادات حاصل کرنا یا تکبر کرنا، اگر یہ دونوں مقصد نہیں ہے تو پھر دوسروں کی آراء کو اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ تو کہیں اس منمانی کے نتیجے میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اللہ والوں میں وہ تواضع ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی آراء کو بھی لیتے ہیں، غور کرتے ہیں، معقول چیزوں کو لیتے ہیں، یہ وہ وسیع الظرفی بھی ہے، یہ اجتماعیت کا تقاضا بھی ہے، اور اس سے چیزیں بنتی بھی۔ ایک یہ اس میں جیسے امیر جو ہے یہ بیسیکلی تو یہ ان اے وے مشاورت جو ہے وہ امیر کر رہا ہے، فار ایگزامپل، ہے نا؟ اب لیکن وہ بے شک مشاورت تو کرے گا، لیکن فیصلہ تو امیر کا ہو نہیں، یا یہ ابتدا اب تو فی الوقت ہم نے جو بیان دیا اس میں صرف یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ شورا کی اہمیت اور فوائد کیا ہے۔ اب وہ شورا کے معاملات میں اس میں ایک غیر منصوص معاملہ ہو تب جا کے شورا ہوگی، وہ معاملہ صرف حکومتی اور سیاسی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم نے مثالوں میں دیا کہ وہ معاملہ دعوتی ہو یا جہادی ہو یا معاملات مشترکہ آپس میں خاندانی ہو، مشترک معاملات کے اندر وہ مشورہ، تو لفظ و امر و شورا عام ہے۔ اسی ضمن میں، اسی عموم میں یہ بھی شامل ہے کہ اسلامی نظام حکومت بھی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، وہ امر، وہ بھی ایک امر ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس میں صرف
قوانین بنتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کا نازل کرتا قانون ہے، بلکہ مشورے سے تدبیر اختیار کرنا اور ان قوانین کو چلانا ہوتا ہے۔ تو اب صرف سوال یہ رہ جاتا ہے، جو ان کا سوال ہے وہ دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا امیر کو ویٹو کرنے کی پاور حاصل ہے یا نہیں، کہ مشورہ کیا مختلف افراد سے اور کوئی ایک امیر ہے وہ مشورہ لیتا ہے، کیا اس امیر کے لیے مشورہ لینے کے بعد یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو ترک کر دے اور یا قبول کر لے؟ اس میں اہل علم کی دو رائے ہیں اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ چونکہ قرآن مجید کی اس آیت میں تھا جو سورۃ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر آگے ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ عزم اور ارادہ کریں، وہاں عزمتا پہ واحد کسی معاملات میں مشورہ لیں، لیکن پھر جب آپ عزم کریں تو اللہ پر توکل کریں، اور تو گویا کہ عزم کا اختیار پھر صرف آپ کو ہی ہے، اور مشورہ لینا سب سے ہے۔ وہ مشورہ لے لیا اور بعد میں اس میں کچھ لوگوں کی رائے زیادہ مفید ہے اور زیادہ لوگوں کی رائے زیادہ مفید نظر نہیں آئی، تو امیر نے ان کچھ لوگوں کی رائے کو لے کر اس پر ہی فیصلہ سنا دیا یا اسی پر فیصلہ کر دیا، تو یہ فَإِذَا عَزَمْتَ سے یہی معلوم ہوتا ہے، یہ کچھ علماء کی رائے ہے۔ لیکن بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ امیر اتباع شورا میں عزم کرے گا۔ عزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشورہ لے لیا اور پھر اپنا عزم کر لیا، بلکہ مشورہ لینے کے بعد اسی مشورے کی پیروی میں عزم کیا جائے گا۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ میں جو عزم کا لفظ ہے وہ اتباع مشورہ کے ضمن میں وہ شامل ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کوئی ایسا امیر جس پر جو تقویٰ اور عبدگی کے اعلیٰ لیول پر ہو اور جن پر سب کا اعتبار اور بھروسہ ہو، وہ اگر کچھ معاملات میں کچھ دلائل کی قوت کو دیکھ کر بعض آراء کو لے لیں اور اس پر عمل کر لیں تو اس اختلاف کی روشنی میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن بالعموم اپنی انفرادی رائے کو لینا اور شورا کے فیصلے کو یکسر رد کرنا اگر مزاج بن جائے اور اس کو عمومی حکم دیا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر شورا کے مقاصد فوت بھی ہو سکتے ہیں اور نفسانیت کا خطرہ بھی زیادہ ہے اور انتشار بھی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو فی زمانہ اوفق بالزمان یہی ہے کہ مشورہ لیا جائے اور ان میں اگر پاور استعمال کرنا ہے تو بڑے مضبوط طریقے کی بنیاد پر تو استعمال کرے تو کرے، ورنہ تو ان شورا میں سے بیشتر کی آراء کو لے کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جہاں اور بہت سارے دلائل کسی رائے کے لیے قوت ہوا کرتے ہیں، وہاں اگر اکثر لوگوں کی رائے ایک جانب ہے تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، مگر ایک گونا قوت تو ضرور ہے۔ تو ایک گونا قوت یہ بھی ہے کہ کئی زیادہ تر لوگوں کی رائے جو ہے وہ ایک جانب میں ہے، تو یہ بھی من جملہ قوت کے قوت ہے، اگرچہ اکثریت کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ ضابطہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ایک ہے اکثریت بمقابلہ نصوص کے، نصوص کے مقابلے میں تو اکثریت کیا کہ کلیت بھی اعتبار نہیں، لیکن نصوص موجود نہیں ہے تو وہاں اگر ایک غیر منصوص رائے اور مسئلہ ہے، وہاں پر اگر اکثریت کی رائے کو لیا جا رہا ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں لیا جا رہا کہ اکثریت کوئی دلیل ہے۔ بعض لوگ ان آیات کو پیش کرتے ہیں جس میں ہے کہ وہ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک، اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو اکثریت
گمراہ کر دیا. تو وہ اکثریت جب دینی حکموں اور مقتضی حکم کے خلاف ہو تو وہ تو دلیل نہیں. اکثریت بجائے خود کوئی دلیل نہیں، لیکن مختلف آراء میں اکثریت کو ایک قوت ضرور حاصل ہے، اس کو ایک اہمیت ضرور حاصل ہے. لہذا ان آیات کو پیش کرنا درست نہیں ہے. اسلام کا نظام شورائی نظام ہے. وہ امرهم شورا بینہم، شورائی نظام ہے. شورا سے نظام بنتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے، اور شورا میں ہی فائدہ ہے. تنظیم ہو یا حکومت ہو، شورا سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں اور آگے چلنے چاہیے. لیکن اس شورا میں مختلف آراء آنے کے بعد اگر امیر نے پھر ان میں سے جس کو زیادہ مفید سمجھا انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا، تو پھر یہ مشورہ دینے والے کے لیے ادب ہے کہ وہ مشورہ اس خیال سے نہ دے کہ میرا مشورہ ضرور لیا جائے. آپ کو جو چیز زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی رائے صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے، معلوم نہیں ہے، تو آپ عذر پیش کرتے ہیں. عجب یہ ہے کہ جب لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب مشورہ دینا ضروری بھی ہے. ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی رائے نہیں ہے اور آپ نہیں جانتے تو آپ اپنا عذر پیش کرتے. اس میں ناراض ہونے کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے مشورہ دیا اور انہوں نے کسی اور سے بھی مشورہ لیا اور آپ کی رائے اس کو ترجیح نہیں دی گئی تو آپ ناراض بھی مت ہو. شریعت میں مشورہ ہے، لیکن مشورہ دینا یہ اگر علم نہیں ہے اور آپ مشورہ دے رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے، اور مشورہ دے کر اس کو مسلط کرنا یہ بھی منمانی ہے. تو مشورہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اپنی رائے پیش کریں. پھر آپ کی رائے پر عمل نہ ہو سکا تو نہ ہو. ممکن ہے آپ کی رائے صحیح ہو اور عمل نہ ہو، اس میں آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میری رائے کیوں نہیں ہے. مشورہ دیا جاتا ہے اور اس کو مسلط نہیں کیا جاتا. مشورہ دینا وہ علم پر اور دیانت پر مبنی ہونا چاہیے. اگر آپ کا وہ فیلڈ نہیں ہے تو آپ اس میں پھر مشورہ نہ دیں. اور نہ ہر کسی سے مشورہ لینا کوئی دانائی ہے کہ جو شخص کچھ نہیں جانتا وہ اس کا میدان ہی نہیں اور آپ اس سے مشورہ لیں. کوئی بیمار ہے کسی انجینئر کے پاس جا کے اس سے مشورہ لینا ہے، تو جو اس کا فیلڈ ہے وہ تو جا کے ڈاکٹر سے مشورہ لے گا. تو یہ بھی خیال ہونا چاہیے. باقی جو جمہوریت ہے، جو مغربی جمہوریت ہے، وہ اس میں سے کشید کرنا بیکار ہے. اس لیے کہ وہ جو مغربی جمہوریت ہے یا جو لفظ جمہوریت ہی ہے، یہ تو مغربی چیز ہے جس میں تو بالغ رائے دہی کا اعتبار ہے. کوئی عقلی بنیادوں پر اور اہل الحل والعقد کی آراء کو تو نہیں دیکھا جاتا. تو وہ دوسری چیز ہے. اس میں ایک گونا رائے لیا جاتا ہے، اگرچہ ان رائے پہ عمل نہیں ہوتا، برائے نام ہوتا ہے. تو برائے نام نہ بھی ہو، لیکن وہ جو جمہوری سسٹم ہے اس کا اسلامی شورائی نظام سے فی زمانہ کوئی میچ نہیں ہے. تو شورائی نظام ہے اسلام کا. جمہوری کہنا تھوڑا مشکوک ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں پھر وہ مغربیت داخل ہو جائے گی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ